گویا کہ وہ شخص اپنی سگی ماں سے وہ زنا کرتا۔ کیا آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی سگی ماں سے شادی کرے، زنا کرے؟ نمبر 3 میں بہت سے لوگ آج سماج میں سود کے کاروبار کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سے لوگ آج سماج میں سودی لین دین کرتے ہیں، تو ان کا گناہ کتنا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو، یعنی بالخصوص مسلمانوں سے کہا گیا کہ سود نہ کھایا کرو، سود بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آتے ہیں حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لین دین اور سود کھانے، سود کھلانے، سود لینے، سود دینے، سود پر پیسہ لینے دینے، اور سود کے گواہ، جو لوگ گواہ ہوتے ہیں 2، اور سود کے لکھنے والے، یہ 5 آدمی کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ سود کھانے والے، کھلانے والے، لینے والے، دینے والے، اور سود لکھنے والے، اور وہ شاہدی ہے سود کے گواہ، ان تمام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود لین دین کرتا ہے یا سود کے کاروبار کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ وہ شخص اپنی سگی ماں سے وہ زنا کرتا۔ پسند ہے آپ کو؟ کیا آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی سگی ماں سے شادی کرے، زنا کرے؟ کسی کو پسند ہے؟ کسی بھی دھرم کے لوگوں کو؟ اور بالخصوص مسلمانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، اور اللہ کا قرآن بھی شاہد ہے، گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بالخصوص مسلمان، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کے کاروبار کرنے والا، سود لینے دینے والا، گویا کہ اپنی سگی ماں سے شادی کر رہا یا زنا کر رہا۔ اتنی بڑی مثال، اور مطلب نفرتی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور سود کے کاروبار، معاف کیجئے گا، یہاں ہمارے نیتا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سود کے کاروبار پوری دنیا میں آج مسلمان دھرم کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور مسلمان کر رہے ہیں، غیر مسلموں میں ہے، لیکن مسلمان سب سے بڑھ کر، اور مجھے معاف کیجئے گا، کہنے دیجئے گا کہ یہ اس گاؤں میں بھی بہت سارے مسلمان ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہو سکتے کہ سود کے کاروبار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، سود کے کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور گویا کہ وہ اپنی ماں سے سگے، اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ یہ اس لیے سود کے کاروبار آپ نہ کریں یا لین دین نہ کریں، یہ گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں بہت سے مسلمانوں میں یہ بھی برائی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، شراب پینا۔ شراب ہر دھرم میں حرام ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، ہر دھرم میں اور ہر دھرم کی کتابوں میں شراب کو حرام کیا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمانوں میں جتنی شراب آج پی جاتی ہے، اتنے کسی اور دھرم کے لوگوں میں نہیں۔ سود کا بھی وہی حال ہے اور شراب کا بھی وہی حال ہے۔ میرے بھائیوں، شراب پینا، شراب کے تعلق سے ایک حدیث جس میں 10 آدمی کا ذکر ہے، 10 آدمی کا ذکر ہے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ شراب بنانے والا، شراب بیچنے والا، شراب پینے والا، شراب اٹھانے والا، شراب ڈالنے والا، جس کے لیے ڈالا جاتا ہے، 10 آدمیوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو شراب پینے، پلانے، اٹھانے، لانے، بیچنے، خریدنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور آج اکثر مسلمان شراب پیتے ہیں اور پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں تھیں، سود یہ حرام ہے، اور شراب یا دارو یہ بھی حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ بالخصوص قرآن نے حرام کیا ہے کہ کوئی کسی مسلمان کے لیے دارو پینا صحیح نہیں ہے، بلکہ حرام